को फरमाया अगर तुम आपस में लड़ोगे, फिरके बंदियां बनाओगे, अलग अलग जमातें बनाओगे, अलग अलग मसलक के ऊपर एक दूसरे के पीछे लड़ोगे, फरमाया फिर तुम्हारी हवा उखाड़ देंगे, फिर तुम्हें कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। जो तरीका हमने इख्तियार किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से मेल नहीं खाता। मियाँ साहब जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस्लाम पेशकदमी कर रहा है, फ्रांस में 10 मस्जिदें थी 2000 में, आज फ्रांस के अंदर 500 मस्जिदें। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। और जो कहते हैं नहीं हम तो बाप दादा हमारे दीन के ठेकेदार, हाँ हमें कौन समझाए इस्लाम है जी। ये तो पंचायत में जब फैसला करें तो फिर बरादरी ऊपर आ जाती है, फिर इस्लाम भूल जाते हैं। जब मौलवी सही बात करे इमाम का, फिर कमेटी कहती है इमाम निकालो, उस वक्त इस्लाम अच्छा नहीं लगता। मैं बजाते एक सूबे का इमाम होने के जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो मुसलमानों को परेशान करना चाहती हो। किसी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं वो किसी मुसलमान को दुख दर्द पहुंचा दे। हमने अपने अमाल और किरदार को इस हद तक नीचे गिरा दिया कि उसका इल्जाम हम अपने सामने वाले पर दे के अपनी गर्दन छुड़वाना चाहते हैं। कुरान ने कहा, वही कुरान जो तुमने मुर्दे बख्शवाने के लिए रख लिया, उस कुरान का पहला लफ्ज क्या है? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पहला लफ्ज जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, पहली आयत जो भेजी, फरमाया मेरे सोने रसूल पढ़ो अपने रब के नाम से। मतलब किसको कहा पढ़ने के लिए? ये पूरी कायनात में जितने लोग पैदा हुए, बेटे हों, बेटियां हों, बूढ़े हों, जवान हों, कुरान का पहला लफ्ज ही आया इकरा बिस्मि, कि पढ़ो अपने रब के नाम से। अब जिनको पढ़ना लिखना सिखाया गया हो वो कहते नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, पंचायत पहले करेंगे। पंचायतें अगर किसी को इज्जत दिलवा सकती तो आज तो तुम्हारे पास 5-10 कैबिनेट के मंत्री होते, पंचायतें किसी को इज्जत नहीं दिलवा सकती। कुरान ने कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, कि वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे का राज पता करते हैं, चुगलियां करते हैं, फिर उन चुगलियों को आगे सप्लाई करते हैं। अब किसी आम को कहोगे ना कुरान में ये भी लिखा, हमें तो पता ही ना अभी लिखा हुआ ये भी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात को जो निज़ाम दिया, हमारा अलमिया ये है कि हमने रिवायतों को छोड़ दिया। ये लफ्ज दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ, हमने रिवायतों को छोड़ दिया, रस्मों को पकड़ लिया, रस्में खुद बनाते हैं, तोड़ते हैं, रिवायतों को हमने छोड़ दिया। अगर हम रिवायतों के ऊपर अमल करते तो आज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी हमारे साथ शामिल है। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई बंदा ज्यादा पढ़ लिख जाए इज्जत पा सकता है? 3 तबके हैं मुसलमानों में। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप लेट हो गए हैं। बस छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं कि 3 तबके हैं मुसलमानों में। पहला तबका मौलवियों का, तबलीगी जमात वालों का, सुन्नियों का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, सारे दीनदार जो हैं सारे, मेरे नजदीक मैं समझता हूं 3 तबके। अच्छा जी, इन तीनों तबकों को मैं इस बात को यकीन से कहता हूं कि इन तीनों तबकों को बड़ी फिक्र है मुसलमानों की, ईमानदार हैं। हो सकता है 2-4 बीच में खराब हो, लेकिन अक्सरियत ईमानदारों की, दिल में दर्द भी है कौम का, फिक्र भी है, काम भी कर रहे हैं। दूसरा तबका जामे मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब मॉडर्न मुसलमान। अब ये जो दूसरा तबका है जिसमें IAS भी हैं, IPS भी हैं, बड़े बड़े रिटायर जज भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अफसरान भी हैं, इनके बारे में भी मेरी ये राय है, ये भी चाहते हैं कि हमारी कौम तालीम हासिल करे।
ان کے دل میں درد ہے، کام کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دو طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ مسلمان ویاپاریوں کا، جو انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے بڑے پورے انڈیا میں، وہ بھی بڑے دیانتدار ہیں۔ تمہارے گھر میں نماز کا کمرہ ہو نہ ہو، اگر کسی انڈسٹریلسٹ مسلمان کے گھر چلے جاؤ گے، گھر میں نماز کا کمرہ بھی ہوگا، امام بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لگا رکھا ہے۔ اگر کوئی بڑے مدرسے والا جائے گا تو بلڈنگ بھی بنوا کے، اس کا مطلب دین کے لیے وہ بھی مخلص۔ تین طبقوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں طبقوں میں مسلمان ہیں اور تینوں ہی اپنی اپنی جگہ مخلص ہیں۔ ان میں دو دو چار چار ہوں گے جن کی نیت خراب ہوگی، لیکن اکثریت دیانتداروں کی۔ اب پہلے والوں کے جلسے میں چلو، جماعت میں جاؤ، یا سنیوں کے چلے جاؤ جن کو تم بریلوی کہتے ہو۔ یہ پہلا طبقہ اگر آپ ان کے پروگرام میں جائیں گے تو آپ کو ایک بات بڑی طاقت سے کہے گا کہ اللہ کی مان لو، رسول اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، رسول اللہ کی کہیے صلی اللہ، اور زور نہ بولو، بانڈیا کھانا، صلی اللہ، صلی اللہ۔ اگر آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیں تو یہ بڑی دیانتداری سے محبت سے کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلو، عزت ملے گی۔ بات بھی بالکل ٹھیک ہے بھائی، چل پڑے جی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ۔ اب جیسے ہی کوئی پنگا پڑا تو مسلمان ان کے پاس جائیں گے، اب میاں ہمارا کام نماز پڑھانا، ہم تمہارے ساتھ افسروں کے پاس، مطلب ایک وکٹ گر گئی۔ دوسرا طبقہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا، ماڈریٹ مسلمان۔ آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیے، چاہے اسلامی کلچر سینٹر میں پروگرام ہو رہا ہو، چاہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہو رہا ہو، چاہے اوکھلا میں ہو رہا ہو، چاہے ندوۃ العلماء میں ہو رہا ہو، چاہے علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی میں ہو رہا ہو، آپ جائیں ان کے پروگراموں میں، یہ ایک بات بار بار مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم پڑھتے وڑھتے نہیں ہو، اگر پڑھ جاؤ تو عزت پا جاؤ، پڑھ جاؤ تو تمہیں عزت مل جائے۔ چلو جی، ان کے پیچھے بھی لگ گئے آدھے مسلمان، آدھے ادھر لگ گئے، آدھے ان کے پیچھے بھی لگ گئے، بڑے بڑے آئی پی ایس بنائے، آئی ایس بنائے، سپریم کورٹ کے جج تک رہ گئے ہیں جی۔ پھر جب کوئی مسئلہ ہوا قوم کے ساتھ، ان کے پاس گئے، دیکھو بھائی ہم تو سرکار کے متحد ہیں، ہمیں تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ دوسری بھی گر گئی وکٹ۔ ہاں، اب تیسرے بچے انڈسٹریلسٹ، ان کے پروگراموں میں جائیے، جو آپ وہ پروگرام کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، کاروبار کے پروگرام کرتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے علاقوں میں کہہ رہے ہیں کیا ان کا کیا رونا ہے؟ ارے تم کام وام نہیں کرتے، نٹھلے گھوم رہے، کام کرو۔ میاں صاحب، ہم نے انڈسٹری میں بھی ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک اپنی حیثیت سے بڑھ کے حصہ ڈالا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک دو علاقوں میں مسلمان بچھڑ گئے ہوں، ورنہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے بل کے اوپر ملک کی اس روش کے اوپر بھی جا کے خدمت کی ہے۔ اب ان کے جلسے میں چلے جائے، بھی کام نہیں کرتے، کام کرنے لگ گئے، بے انتہا پیسے بھی کمائے۔ پھر جب کوئی مسئلہ ہو گیا باہر، اب ان کے پاس جاتے ہوئے، بھائی ہم تو بیپاری آدمی ہیں، تمہارے پیچھے تھوڑی جا سکتے ہیں۔ تیسری بھی گر گئی۔ یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو بولو، اللہ کی رسی کو پکڑ تو تینوں نے رکھا ہے، آگے نہیں بڑھا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اگر تم آپس میں لڑو گے، فرقے بندیاں بناؤ گے، الگ الگ جماعتیں بناؤ گے، الگ الگ مسلک کے اوپر ایک دوسرے کے پیچھے لڑو گے، فرمایا پھر تمہاری ہوا اکھاڑ دیں گے، پھر تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں۔ تبلیغی جماعت میں جائیے، سنی جماعت میں جائیے، رفع دین کر کے نماز پڑھیے، کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کیجئے،
چھوڑ کے نماز پڑھیے. جس انداز سے تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن اگر قرآن کے مطابق آپس میں تفرقے بازیاں کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے پھر تمہارے لیے عزت کہیں بھی نہیں, کہیں نہیں لکھ رکھی. اپنے مسلک پہ رہیے, دوسرے کے مسلک کو چھیڑیے نہیں. اپنے دھرم پہ رہیے, دوسرے کے دھرم کی برائی نہ کیجیے. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں دنیا میں, وہ کسی کا بھی سنا کہ ٹوئٹا نے مروتی کے خلاف اشتہار دیا ہو؟ سنا کبھی کہ فورڈ والوں نے کہا ہو کہ ٹوئٹا نہیں اچھی؟ نہیں, وہ اپنی کوالٹی اچھا بناتے ہیں تاکہ لوگ خود ان کو خریدنے آئے. محمد رسول اللہ نے یہی کیا جب پوری دنیا میں اندھکار پھیلا ہوا تھا. کسی دھرم, کسی مذہب, کسی ذات برادری کی برائی نہیں کی, بلکہ اسلام کی بہترین کوالٹی پیش کی. پوری کائنات کے اندر مسلمانوں نے اس کو قبول کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.